اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کی گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے چین کے J-10 لڑاکا طیارے کے حوالے سے، کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ارتقاء میں اسرائیل کا اثر و رسوخ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور 1998 میں چین نے J-10 ڈریگن لڑاکا طیارے کی رونمائی کی تھی، تو اس وقت اس کو ایک نمایاں تاریخی کامیابی گردانا گیا تھا، کیونکہ جو بیجنگ کی دفاعی صنعت کے ارتقاء میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت چین کا ایروسپیس سیکٹر ابتدائی مراحل میں تھا، تکنیکی خلا اور مقامی لڑاکا طیاروں کی تیاری میں محدود تجربے کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔ J-10C طیارہ نہ صرف ایک لڑاکا طیارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ارادے کی ایک جست تھی، جو کہ چین کا اعلان تھا کہ وہ مغربی اور روسی ہوابازی کی ٹیکنالوجی کے غلبے کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ تاہم J-10C کی ترقی طویل عرصے سے کیا سرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ لڑاکا طیارے کا ڈیزائن اور تکنیکی ترقی ایک غیر متوقع ذریعہ یعنی اسرائیل سے متاثر تھی۔ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے اسٹریٹجک اتحاد کے باوجود یہ دعوے سامنے آئے ہیں کہ اس نے چین کو اہم تکنیکی مدد فراہم کی، جس سے بیجنگ اپنے مقامی لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں کئی مراحل کو عبور کرنے میں کامیاب رہا۔ J-10 پروگرام میں اسرائیل کے مبینہ ملوث ہونے کا تعلق 1990 کی دہائی کے اوائل سے ہے، جب بیجنگ اور تل ابیب کے درمیان سفارتی تعلقات باضابطہ شکل دی گئی تھی۔ دفاعی تجزیہ کار چین کی چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن اور اسرائیلی دفاعی کمپنی اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری کے درمیان اہم تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے J-10 کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ J-10 پر اسرائیلی اثر و رسوخ کی سب سے مضبوط دلیل اس کے ڈیزائن میں ہے۔ یہ طیارہ اسرائیل کے لاوی لڑاکا طیارے سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے، جو 1980 کی دہائی کا ایک پرجوش لیکن بالآخر ایک منسوخ ہونے والا پروگرام تھا۔ لاوی منصوبے کا مقصد ایک جدید ملٹی رول لڑاکا طیارہ تیار کرنا تھا، جو لاک ہیڈ مارٹن F-16 فائٹنگ فالکن کا مقابلہ کر سکے۔ تاہم واشنگٹن، جو اپنے لڑاکا طیارے کی برآمدات کے ساتھ مسابقت سے محتاط تھا، نے فنڈنگ میں کٹوتی کی، جس وجہ سے اسرائیل کو اس منصوبے کو ترک کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق اگرچہ لاوی کبھی آپریشنل حیثیت تک تو نہ پہنچا، لیکن اس کی تکنیکی ترقی رائے گاہ نہیں گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے لاوی پروگرام کے اہم پہلوؤں کو چین کو منتقل کر دیا، جس میں ایویونکس، کمپوزٹ مواد اور جدید فلائٹ کنٹرول سسٹم شامل ہیں۔ میں سے بہت سے امریکی لڑاکا طیاروں میں استعمال ہونے والے سسٹمز کے متوازی ہیں۔ J-10 پر اسرائیلی اثر و رسوخ کا سب سے زیادہ واضح اشارے میں ہے کہ اس کے کنال ڈیلٹا تشکیل ہے، جو کہ لاوی کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ تاہم اگرچہ J-10 اور لاوی قابل ذکر مماثلت رکھتے ہیں، لیکن اہم اختلافات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر J-10 بڑا، بھاری اور چین کی مخصوص آپریشنل ضروریات کے مطابق ہے، جس میں مختلف انجن کی تشکیل اور ایوینکس سوٹ شامل ہیں۔ امریکہ اور متحدہ یورپی ممالک نے چین کو دفاعی نظام تک رسائی فراہم کی، جس میں ہوائی جہاز کے انجن اور ایوینکس بھی شامل ہے، بنیادی طور پر سوویت اثر و رسوخ کے مقابلے میں۔ تاہم یہ تعاون 1999 کے تیانمن اسکوائر کریک ڈاؤن کے بعد اچانک رک گیا، جب مغربی ممالک نے بیجنگ پر فوجی پابندیاں عائد کیں۔ مغربی فوجی ٹیکنالوجی تک رسائی محدود ہونے کی وجہ سے چین کو متبادل ذرائع تلاش کرنے پر مجبور ہوا، اور اسرائیل، جو ایویونکس اور میزائل ٹیکنالوجی میں اپنی جدید مہارت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر ابھرا۔ اسرائیل نے چین کو کس حد تک مدد کی، یہ بحث کا موضوع ہے، لیکن چین کے لڑاکا پروگراموں میں دیکھی جانے والی تکنیکی پیش رفت بیرونی اثر و رسوخ کو مضبوطی سے ظاہر کرتی ہے۔ اسرائیل کی شمولیت کی حقیقی حد سے قطع نظر، J-10 کی کامیابی نے چین کی ہوابازی کی صنعت کے لیے اہم موڑ میں ترقی کی نشاندہی کی۔ اس طیارے نے بعد کے مقامی پروگراموں کے لیے ایک سنگ میل کے طور پر کام کیا، جس کے نتیجے میں J-16 اور 5ویں نسل کے J-20 مائٹی ڈریگن جیسے جدید پلیٹ فارم سامنے آئے۔ آج چین دنیا کی اہم ایروسپیس طاقتوں میں سے ایک کے طور پر کھڑا ہے، جو جدید لڑاکا طیاروں کو ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو امریکہ اور روس کے مقابلے میں ایک نمایاں پوزیشن رکھتا ہے۔ چاہے اسرائیلی تکنیکی مہارت نے J-10 کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہو یا نہیں، یہ طیارہ فوجی خود انحصاری اور عالمی طاقت کے غلبے کی طرف چین کے سفر میں ایک اہم باب ہے۔ اگرچہ J-10 کی پیدائش میں اسرائیل کے کردار پر بحث جاری ہے، لیکن جس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ یہ لڑاکا طیارہ جدید فضائی جنگ کی اعلیٰ درجے کی دنیا میں چین کے ایک طاقتور کھلاڑی کے طور پر ابھرنے کی علامت ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ السلام علیکم۔